السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں بیبورک ارطغرل کو کہتا ہے، چونکہ آپ اور ایربلگے خاتون رضامند ہیں، اس لیے میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں آپ جیسے عظیم سردار کے رشتہ دار بنوں، اس لیے میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، شکریہ بیبورک صاحب، لیکن میں یہ کام جلد چاہتا ہوں اور دونوں قبیلوں کا شایانہ شان ایک رسم ہو۔ چونکہ اب ہم رشتہ دار ہو گئے ہیں، اس لیے اب تعلقات اس رشتے پر منحصر کریں گے۔ بیبورک کہتا ہے، میں ہر وقت تیار ہوں ارطغرل صاحب، آپ فکر مت کریں۔ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے اجازت دیں میں کچھ شربت پی لوں۔ پھر ارطغرل شربت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو بیبورک ایک کٹورے میں شربت ڈال کر ارطغرل کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، مجھے بتائے بغیر منگولوں سے مت ملنا بیبورک صاحب۔ آپ کی ذمہ داری ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور یہ ذمہ داری آپ میرے انڈر میں سنبھال رہے ہیں۔ بیبورک کہتا ہے، میں کسی اور سے کیوں ملوں گا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، ہو سکتا ہے منگول بہاؤدین سے چھٹکارا حاصل کر لیں، پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں پہلے ہی ان کے ایک آدمی کی تلاش میں ہوں۔ جب میں نے اس کو تلاش کر لیا تو منگولوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ بیبورک کہتا ہے، کون ہے وہ آدمی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، الباسی۔ وہ ایک ترک ہے اور اتنا جاہل ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے۔ بیبورک سارا شربت پی لیتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے، میں نے اس آدمی کا نام نہیں سنا، میں جو بن سکا آپ کے لیے کروں گا۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سلام کر کر باہر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ترگت آتا ہے اور کہتا ہے، سردار، مہمان خانے میں بانسی اور ہمارے سپاہی انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ حملہ کر سکے۔ ارطغرل کہتا ہے، ان غلیظوں سے اب بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے ترگت، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف درگیوس کچن میں گوشت کاٹ رہا تھا اور غصے میں کہتا ہے، میں تمہیں مارنے ہی والا تھا ارطغرل، میں تمہارے بہت قریب تھا، میں تمہیں تڑپ تڑپ کر مارنے والا تھا۔ اتنے میں وہ لعنتی آدمی آ گیا۔ اتنے میں بیبورک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم نے کسی آدمی کو کاٹا ہے؟ درگیوس کہتا ہے، میں غریب گھنٹی والا ہوں حضور، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بیبورک اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے گھنٹی والے، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے آدمیوں کو مارا ہے اور ان لوگوں کو مارا ہے جنہوں نے میرا حکم نہیں مانا۔ میں نے تمہیں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا لیکن تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے۔ درگیوس کہتا ہے، میں وعدہ نہیں بولا تھا حضور، لیکن میرے پاس کوئی معلومات ہی نہیں تھی۔ تم ارطغرل سے پتہ لگاؤ کہ انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہے اور کتنی بھی چھپی باتیں ہیں وہ ساری معلوم کرو۔ اگر تم نے مجھے کوئی معلومات نہیں دی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر بھی بیبورک اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایک سیب کھانے لگتا ہے۔ درگیوس کہتا ہے، مجھے پرجوش کرنے کے لیے آپ کیا انعام دیں گے حضور؟ بیبورک اسے آدھا سیب پھینکتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر بیبورک وہاں سے چلا جاتا ہے تو درگیوس کہتا ہے، تمہارا بھی وقت آئے گا بیبورک، تمہارا بھی وقت آئے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی مہمان خانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سرما اکیلے بیٹھی تھی اور اس کے ذہن میں وہ خیالات آ رہے تھے جب ارطغرل صاحب نے ایربلگے خاتون کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ اتنے میں بیبورک وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سرما کہتی ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی بھائی۔ بیبورک کہتا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو سرما؟ سرما کہتی ہے، میری بہن ایربلگے خاتون ارطغرل سے ملنے گئی ہے، کون جانے وہ کیا باتیں کریں گے۔ بیبورک کہتا ہے، تم پریشان مت ہو سرما، ہم ایک ایسا کھیل کھیلیں گے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ہو۔ سرما کہتی ہے، آسمان بھی گر جائے لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں ہر وقت آپ کا ساتھ دوں گی بھائی۔ تم جانتی تھی کہ میں تمہاری شادی کئی قبیلے کے سردار ارطغرل سے کروانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، چونکہ ایربلگے خاتون کا ہاتھ ارطغرل نے مانگ لیا ہے تو ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا۔ سرما کہتے ہیں، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ایربلگے خاتون کو کتنی باتیں سنائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ روایات کی پاسداری نہیں کرتی ہیں۔ اسی دوران بیبورک کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بیبورک کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یہ رشتہ بہت مشکل سے قبول کرنا پڑا ہے، لیکن یہ فیصلہ میں نے اپنے قبیلے کے مفاد کے لیے کیا ہے۔ سرما ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ بیبورک کہتا ہے، تم ایربلگے خاتون کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرو تاکہ تم کئی قبیلے میں آسانی سے آ جا سکو اور ان حکموں پر عمل کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اب جاؤ اور ایربلگے خاتون کو میرے خیمے میں لے کر آؤ تاکہ میں اسے اس حکم کے بارے میں بتا سکوں۔ سرما کہتی ہے، جیسے آپ کی خواہش بھائی۔ اس کے بعد وہ باہر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس نے زہر والا شربت پیا ہوا تھا۔ دوسری طرف مہمان خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک منگول سپاہی کمانڈر کو آ کر ایک خط دیتا ہے۔ کمانڈر اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا، وہ ارطغرل تھا جس نے تمہارے سپاہیوں کو مارا اور سونا اکٹھا کر لیا۔ ارطغرل ان آدمیوں میں سے تھا جن کو پتا تھا کہ سونا کہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ آدھا آدھا سونا لیں گے، لیکن ارطغرل نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا اور سارا سونا خود حاصل کر لیا۔
اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم سوگت جاؤ اور وہاں تمہیں چوری شدہ سونا مل جائے گا۔ کمانڈر درگیوس۔ خط پڑھنے کے بعد کمانڈر بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف بورک کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں البلکہ خاتون پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا بھائی؟ بورک کہتا ہے میں نے ارطغرل صاحب کی پیشکش کو غور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دونوں اپنے قبیلے کے مفاد چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر البلکہ خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور بورک کا ہاتھ چومنے لگتی ہیں۔ پھر بورک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بورک کا سر چکرانے لگتا ہے اور اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ البلکہ خاتون کو شادی کی نیک دعائیں دینے لگتا ہے۔ اتنے میں بورک کی ناک سے خون نکل آتا ہے اور بورک نیچے گر جاتا ہے۔ البلکہ خاتون غصے سے کہتی ہے جنال۔ البلکہ خاتون کہتی ہے فوراً ارطغرل صاحب کو بلاؤ جنال۔ دوسری طرف امیر بہاؤالدین ایک کمرے میں قید تھا۔ اتنے میں منگول کمانڈر آتا ہے اور ایک خط اس کے منہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے یہ درگیوس نے لکھا ہے۔ سونا چوری کرنے والا ارطغرل تھا۔ بہاؤالدین کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کمانڈر کہتا ہے تو پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ بہاؤالدین کہتا ہے میں کیسے جان سکتا تھا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ٹیکس کے ذمہ دار تم تھے، لیکن ارطغرل یہاں آیا، حملہ کر دیا اور سارا سونا چوری کر کے لے گیا۔ کیا تم تو ارطغرل کے ساتھ مل نہیں گئے؟ تم نے ارطغرل سے کیا لیا ہے؟ بہاؤالدین کہتا ہے آپ یہ کیا بات کر رہے ہو کمانڈر، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کمانڈر کہتا ہے تو پھر ان کی اتنی جرأت کہ وہ سونا چوری کر سکے؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے امیر بہاؤالدین۔ اب میں اپنی فوج لے کر سوگت جاؤں گا اور ہر چیز جلا دوں گا۔ اتنے میں مہمان خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور منگول وردیوں میں کچھ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں جو دراصل ارطغرل صاحب کے سپاہی تھے۔ پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل صاحب پر والے منزل پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ سپاہی کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے امیر بہاؤالدین سے ملنے۔ منگول سپاہی کہتا ہے کون ہو تم؟ نیچے ارطغرل کے سپاہیوں نے تمام منگولوں کو مار دیا تھا، اوپر منگول کمانڈر امیر بہاؤالدین پر تشدد کر رہا تھا۔ اتنے میں منگول کمانڈر کو باہر سے آوازیں آتی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے سپاہی کو باہر بھیجتا ہے۔ باہر ارطغرل صاحب کے سامنے مزید 3 سپاہی اور آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ سپاہی واپس آ کر کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ارطغرل نے یہاں پر حملہ کر دیا ہے۔ اتنے میں کمانڈر کہتا ہے تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب تم مرو گے۔ ارطغرل دونوں منگولوں کو مار دیتا ہے اور بہاؤالدین نیچے گر جاتا ہے۔ ارطغرل امیر بہاؤالدین کو کہتا ہے مرنے سے پہلے مجھے الباسی کے بارے میں بتا دو۔ امیر بہاؤالدین بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے ایک نیک کام کر دو، مجھے بتا دو الباسی کون ہے جس نے بہت سے ترک قبیلوں کو تباہ کیا ہے۔ بہاؤالدین بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کے سپاہی بھی آ جاتے ہیں جبکہ ارطغرل بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں دوسرا دن ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے قبیلے میں واپس آتا ہے تو ہیما خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ بورک کو زہر دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے۔ سرجان خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب عمر قبیلے گئے ہیں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے بھی جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ امیر بہاؤالدین فوت ہو گیا ہے، ہمیں ریاست کے ایک بڑے غدار سے چھٹکارا مل گیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ ہیما خاتون کہتی ہے تم نے بالکل ٹھیک کیا بیٹا۔ پھر ہیما خاتون پوچھتی ہے لیکن تمہاری شادی کا کیا ہوگا بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے بورک صاحب نے میری پیشکش قبول کر لی ہے والدہ، لیکن سب سے پہلے مجھے اس کی خیریت معلوم کرنی ہوگی، اس کے بعد مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ اس کو کب اور کیسے زہر دیا گیا ہے۔ اتنے میں عبدالرحمن اسے خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مرگن کی طرف سے آیا ہے سردار۔ خط پڑھ کر ارطغرل چونک جاتا ہے اور عبدالرحمن کو کہتا ہے فوراً بامچی اور ترگت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سن کر عبدالرحمن باہر چلا جاتا ہے جبکہ ارطغرل صاحب ایک طرف ہو کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل عمر قبیلے میں بھی بورک کا علاج کر رہے تھے۔ چیک کرنے کے بعد وہ ایک معالجہ کو کہتے ہیں فوراً دوا تیار کرو جسے ہم ان کو الٹی کروائیں گے۔ بورک بے ہوش پڑا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی دوا تیار کر کر لے آتی ہے جو بورک کو پلا دی جاتی ہے، لیکن الٹی کی بجائے بورک کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرما حکیم ارطغرل کو بتاتی ہے کہ بھائی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پھر بورک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل اس کی نبض چیک کرتے ہیں۔ البلکہ خاتون کہتی ہیں کیا بھائی فوت ہو گئے ہیں؟ حکیم ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ محبت اب اور نہیں۔ میں نیل کا آیا نیل کا میرا تن من نیلو نیل۔
ਮੈਨੂੰ ਹਿਜਰ ਦੀ सूली चढ़या मेरी एक न सुनी जली। कमरे की मदम रोशनी में वो लड़की अपनी ज़ात से बेगाना होकर नाच रही थी। न जाने ये कैसा नाच था जिसके हर रिदम से खुद अजीती झांक रही थी। मौसीकी की चढ़ती हुई आवाज़ कमरे की समात पर गिरा गुजर रही थी। मौसीकी की आवाज़ दीवारों से यूं कलाम कर रही थी जैसे तां और सिरों को सरूर मिल रहा हो। इस तरह इस एक दर्द उसके अंदर भी मौजूद था जिसे वो हर सूरत बाहर लाना चाहती थी। अंधेरे को रोशनी की रमक चाहिए थी, लेकिन रमक ढूंढने की न जाने कौन सा रास्ता था। उसके पांव फर्श पे यूं थरक रहे थे जैसे वो पानी पे चल रही हो। उसी जी रल मेंदे नज़ारा इश्क दा लेंदे। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे की पेवस्त करके सीने के करीब ले आई। किसी खोई हुई शय को अपने पास वापस लाने की नाकाम सी कोशिश पे उसके दिमाग का एक कोना बेबसी का इजहार कर रहा था। खुले बाल गले में जोल रहे थे। यहाँ वो सर को घुमाते हुए उसने आईने में अपनी खाली आंखों को देखा। बालों की कई लपटें उसके लबों पर लिपट रही थी, लेकिन उसको गैर मुतवक्का तौर पर कोई उलझन न महसूस हुई। उसकी वहशियत का मखनिया की आवाज़ हवा दे रही थी और वो अपनी जान को अजियत देकर माजी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तो हथनी आप अजाड़े। उसने संगार मेज पर पड़ी परफ्यूम के शीशियाँ नीचे गिरा दी और वो टूट चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह चकनाचूर हो गई। वो उन टूटी हुई बोतलों के पास बैठ गई, दो दिल हंसदे वसदे। टूटे हुए कांच के टुकड़े पे उसने अपने दोनों हाथ जोर से रखे। लबों से दर्द को बर्दाश्त करने पे कोई आह न निकली। उसकी बंद आंखों के पपोटों पर इतना सुकून रकम था जैसे वो मरकर मौत में मुब्तला हो और अभी बुरी तरह मुश्किल से सजदा करने की इजाज़त मिली हो। यतम्मम करने के लिए उसे मिट्टी की जगह कांच मिला। उसके हाथों से खून रस रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आंखें भी खून बरसा सकती तो कम अज़ कम उस वक्त उसकी आंखों से ज़रूर बहाती। उसने अपने दोनों हाथ अब अपने चेहरे पर फेरे। चेहरा भी खून आलूद हो चुका था। रकीब का एहसास सुरूर में भालने की तरह उतर जाता है। मैं तेरी कमली हूँ और तेरी ही कमली रहूँगी। वो उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कंधों पर जा रहे थे और फिर हवा में दूर तक जा रहे थे, जैसे वो खुद से कुछ झटकना चाहती हो। वे तीनों खबर न होए। अब उसका रक्स फर्श की जगह कांच के टुकड़ों पर था। रसते हुए पैरों से उसे रत्ती बराबर भी तकलीफ नहीं पहुँच रही। मीठा मीठा सा चैन था जो उसके अंदर उतर रहा था। वो झूमती रही और झूमते झूमते मेज पर पड़े मोबाइल के पास आन निकली। एक लम्हे में उसने अपनी मुट्ठी में दबोचा और दूसरे लम्हे दीवार पर देखा। मोबाइल से निकलती आवाज़ की लहरें मदूम हो गई थी। अब कमरे में खामोशी थी। चंद ही स्नायक में खामोश ना रही। उसकी शीशियाँ गूंजने लगी। वो सर घुटनों में दिए आवाज़ बुलंद खुद कलामी कर रही थी। लोग तकलीफ करते हैं। तकलीफ़ ये नहीं होती कि आप एक तरफा मोहब्बत करें और दूसरे के दिल में आपकी मोहब्बत ना जगे। तकलीफ़ ये भी नहीं होती कि आप किसी को पसंद करें, हिम्मत इकट्ठी करें और उसके इजहार कर दें और वो आपको ठुकरा दे। तकलीफ़ तो ये होती है कि आप मोहब्बत और उसके बावजूद से बेखबर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके और अपने उसूलों से गुजार रहे हैं और कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप उसे रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में घुसता ही चला जाए। आपके साथ इतनी नरमी और इतनी मोहब्बत से थाम ले कि आप उससे अपना हाथ छुड़ा ही ना सकें। आपको ख्वाबों के रास्ते पे ले कर चले, आपके रास्ते में कहकशां बैठाए,
پہ اپنی جان لٹائے۔ پھر جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے، آپ کے دل میں بنجر زمین میں محبت کی کملیں پھوٹنے لگیں، آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونے لگے، آپ کو اس کی عادت پڑ جائے، تو وہ شخص منہ موڑ لے۔ اس شخص کے منہ موڑتے ہی وہ کمپل یکدم درخت بن جائے اور آپ کی ساری ذات پہ حاوی ہو جائے۔ پھر وہ درخت اٹوس بن جائے اور آپ کی ہڈیاں کو دبوچنا شروع کر دے۔ آپ اس شخص کی طرف دیکھیں اور وہ آپ کے منہ پر تھوک دے۔ یہ ہوتی ہے تکلیف، یہ ہوتی ہے اذیت، اسے کہتے ہیں ٹھکرانا، اسے کہتے ہیں مرنا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، آنسو کی لکیریں چہرے پر نقش کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھ پھر کانچ پہ رکھے اور دبانے لگی۔ خود کلامی جاری تھی۔ کانچ کیا تکلیف دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا تکلیف دیتا ہے؟ وہی تکلیف دیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے۔ آنکھ سے خواب، سانس سے امید اور اذیت سے اس کے ہونے کا احساس۔ اللہ جی آپ سے ٹھیک پوچھا تھا فرشتوں نے کہ کیوں بنا رہے ہو انسانوں کو؟ اس نے واقعی فساد ہی کرنا تھا، یہ فساد ہی کر رہا ہے۔ اس نے نیچے فرش پر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر کے گرد لپیٹا، کونے کی بچی جائے نماز پر جا بیٹھی۔ اس کے زاروں نیاز شروع ہو گئے۔ اللہ جی آپ کے لیے یہ ناممکن ہے، کچھ بھی تو نہیں، پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ساری خدائی میں سے مجھے ایک وہ شخص کیوں مل سکتا؟ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی، میں نے اتنے وظیفے کیے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری انگلیوں کے پوٹے بھی گھس گئے ہیں۔ آپ کی اتنی ثنا بیان کرنے کے باوجود مجھے وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک مشرق صنم کرتا رہے، اس کے منہ سے غلطی سے احد نکل آئے تو اس کو آپ فوراً جواب دیتے ہیں اور ایک میں ہوں اللہ اللہ کر رہی ہوں۔ آپ کو میری اس مانگنے سے کیوں کوئی سروکار نہیں ہے؟ اگر وہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو یا اللہ آپ کو خالق کائنات ہے نا، ہر شے آپ کے کن کی محتاج ہے، آپ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کر مجھے عطا کریں۔ اللہ جی کیا میرے 9 سال ضائع چلے گئے ہیں؟ میں اسے ایک سمجھ کر، واحد جان کر، اپنی زندگی مرکز مان کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی رہوں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے احساس نہ ہو؟ اگر اس کا احساس مر بھی گیا ہے تو اللہ جی آپ کو حی قیوم ہونا، اس کا احساس زندہ کر دیں۔ اللہ جی آپ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اس کے دل میں میری محبت کو یوں زندہ کر دیں، وہ سر کے بل چلتا میرے پاس آئے، کچھ اور نہیں تو بس وہ مجھے اپنا لے، مجھے خود سے کاٹ کر نہ پھینکے، مجھے اپنے جوتوں کی جگہ پر رکھ لے، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرے۔ اللہ جی میرے پاس تو مانگنے کے لیے دعا میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جی میں کیا کروں؟ مسلسل ہو جا رہی تھی۔ اللہ جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا۔ وہ اونچی آواز میں پکار رہی تھی، خود اذیت کا درد اس کی آواز میں شامل تھا۔ اللہ جی اس سے دور ہونے کا سوچ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا جسم کسی گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا ہو اور اس گاڑی کا ہر پہیہ 1000 نکیلے کیل ہے، وہ سب میری بوٹیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ جی مجھے اس سے دور نہ کرے، اللہ جی مجھے یہ تکلیف نہ دکھائیں۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اللہ جی آپ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، میں بھی آپ کی ہی بندی ہوں، آپ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں میرے آنسو میں کھوٹ نہیں ہے، میرے جذبہ پاکیزہ ہے، میں نے کبھی اس کا یا کسی اور کا دل نہیں دکھایا۔ مجھے اس تکلیف سے نکال دیں، مجھے اس ڈر سے نکال دیں، مجھ سے چھین لیا جائے۔ اللہ جی وہی تو میرے جینے کا مقصد ہے، میں تو اس کی پسند کی رگوں کے علاوہ رنگین نہیں پہنتی۔ وہ میری دنیا سے نکل گیا تو میری ساری دنیا بے رنگ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، آنسو سے تر چہرہ وحشت زدہ لگ رہا تھا، کچھ چن جانے کے خوف سے اس کی آنکھیں خالی سی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن بائیں طرف موڑی، دیوار کے سائے پر یکدم شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا،
ایک اور آنسو اور اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ اللہ جی، میں نے خوبصورتی بھی اس کے لیے تجھ سے مانگی کہ میں اس کو خوبصورت لگوں، میں اس کو خوبصورت لگوں۔ میں ایک ایک قدم ناپ تول کر اٹھایا۔ مجھے وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے چہرے کے سامنے کیے زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ میری انگلیوں کے پوروں میں ہے وہ شخص، میں اسے دیکھے بغیر تصور بھی نہیں کرتی۔ مجھے اس کی پلکوں کی لمبائی معلوم ہے، اس کے لبوں کا کٹاؤ مجھے ازبر ہے۔ میں اس کی کشادہ پیشانی پر پڑنے والے بل گنے بغیر بتا سکتی ہوں۔ مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوجھتا۔ مجھے 9 سال کے لیے وہ دے کر کیسے مجھ سے آپ وہ لے سکتے ہیں؟ اللہ جی، ابھی تو میرے ہاتھ میں تھا، ابھی کل تک وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرا سب کچھ ہے، وہ میرا اس دنیا میں جینے کا سہارا ہے، وہ میری آرزو ہے، وہ میری پہلی محبت ہے۔ پہلی محبت کے حوالے سے آزمائش نہ ڈالیں، مجھے وہ دے دیں، میں وہ سب کچھ کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ جی، میں نے آج تک کوئی چیز اتنی شدت سے نہیں مانگی، کسی بھی چیز پر آ کر میں اٹک نہیں گئی، لیکن اس شخص کو میں مسلسل مانگ رہی ہوں۔ اللہ جی، میری آنکھوں میں آن بیٹھا ہے، میں اس کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ جی، وہ میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو چھو نہیں سکتی۔ اللہ جی، وہ میرے قدموں میں ہے، میں کسی اور کو راستے پر نہیں جا سکتی۔ اللہ جی، وہ میری آواز ہے، اس کے علاوہ میں بول نہیں سکتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر گرا دیے تھے اور ہاتھوں پر اپنا سر گرا دیا تھا، شدت سے رونا جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کی آوازیں نکل رہی تھیں، ہچکی بند ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل ہچکیوں میں اللہ جی کی گردن کیے کمرے کے در دیوار دیر تک سنتے رہے کہ وہ اللہ جی سے سوال پوچھتی رہی۔ وہ یقین دہانیاں لیتی رہی، اللہ جی، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا نا، اللہ جی، وہ میرا ہے نا، اللہ جی، وہ پہلے جیسا ہو جائے گا نا، اللہ جی، اس معاملے میں آپ مجھ پر آزمائش نہیں ڈالیں گے۔ کمرے کی کھڑکی سے جان نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ہونے پر بھی انہیں مناجات میں کھوئی ہوئی تھی، آج وہ اسے کھونے کے بعد بھی دعا مانگ رہی تھی۔ ہوا کی رت پر کمرے میں جائے نماز پر جذب ہوئے آنسو فضا میں شامل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کن من شروع ہو گئی تھی۔ کالے سیاہ بادلوں نے پونی ٹپل بنائے، وہ تیز تیز چلتی رہی جا رہی تھی۔ پیچھے آتا لڑکا اس کی سبق رفتار بڑھنے کا نامتناہی تھا۔ پاکیزہ، پاکیزہ، میری بات سنو۔ وہ اسے یوں پکار رہا تھا کہ آواز حلق سے نہیں، دل سے آ رہی ہے۔ بولو، اب کیا تکلیف ہے؟ اس نے رکنے بغیر، مڑے بغیر آفتاب نور کو جواب دیا۔ میں تمہارے حوالے سے واقعی سریس ہوں۔ وہ یقین دہانی کروانا لگا۔ عمر دیکھی ہے اپنی اور میری، یہی باتیں تم زیادہ نہیں، بس 2 سال بعد سوچنا، اور مجھے اور تم خود ہنسو گے۔ پاکیزہ ابھی بھی نہیں مڑی۔ اس نے فولڈ آستین سے چھاپی۔ سانوسی چھوڑ رہا ہے۔ تم مجھے آزما لو، 2 سال چھوڑو، 4 سال آزما لو، میں تمہیں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی ملوں گا، میں ہمیشہ تمہیں تمہارے ساتھ ہی ملوں گا۔ میرا تمہارا ساتھ آج کا تو نہیں ہے، ہم نرسری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ آفتاب کے لہجے میں اسراز کی روٹی تھی۔ ایک لمحے پاکیزہ کا دل بھی جذبات کی شدت محسوس کرنے کی خاطر بےتاب ہوا۔ ذہن نے نہا خانوں پر اچانک سے بچپن کی بنیادوں کو دستک دی۔ وہ پھسلتے پھسلتے سنبھلی۔ آفتاب نور نے اسی کمزور لمحے میں اپنے قدم پاکیزہ کے قدموں کے ساتھ ملا لیے۔ پاکیزہ کی منزل آ چکی تھی۔ سانولی سی لڑکی جھلاوے کی طرح تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پہلو سے اپنا آپ بچا کر نکل گئی۔ سنو، وہ پھر گویا ہوا۔ سننے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ کتنی ان کہی باتوں سے اس نے اس کے اندر سر اٹھایا اور گہرے کالے بادلوں کی پونی ٹیل بنائی۔ لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولیا، تم کچھ کہو، میں تو فرق نہیں پڑتا۔ جواب بالکل صاف اور سپاٹ ملا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں اپنے منہ سے اعتراف کر کر تھک چکا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ فرق سی نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب اس کے
کھڑے جواب سے بے قرار ہوا۔ وہ اسکول کی گھنٹی کے قریب تھی۔ دروازے کے پیچھے پڑے ہتھوڑے کو دھیان پان سی لڑکی نے اٹھا کر زور سے گھنٹی پر دے مارا۔ ٹن کی بارگشت پورا اسکول لرزاں تھا۔ میں تمہارا پوسٹ خیال رکھوں گا، ہر اتوار کو کپڑے میں دھوؤں گا، جو تم چاہو گی میں ہمیشہ وہی کروں گا۔ میں ایسے کپڑے لوں گا جس کو استری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم ایک دفعہ مان جاؤ، میں باقی ساری دنیا کو بنا دوں گا۔ صبح نوکری پر جاؤں گا، واپس آ کر برتن بھی دھوؤں گا۔ تمہاری پیاری سی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم لیٹے لیٹے تھک جاؤ گی تو میں تمہارے پاؤں بھی دباؤں گا۔ پلیز پاکیزہ، مجھے سیریس لو۔ میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب کی برقرار مسلسل جاری تھی۔ وہ ایک ذہین لڑکی کو لالچ دے رہا تھا۔ پاکیزہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مڑ کر آفتاب کو دیکھا۔ تم اگر کلاس میں میرے ساتھ داخل ہوئے اور سب کی سوالیہ نظریں تم پر اٹھی تو میں خون پی جاؤں گی۔ بے ساختہ مسکراتے لبوں کے ساتھ آنکھوں میں بلا سکتی کی۔ اب آفتاب کو وہیں رکے رہنا تھا اور پاکیزہ کو اکیلے ہی کلاس ہفتہ میں داخل ہونا تھا۔ فلک اتنی جماعت کے سینتیس منٹ ہوتا ہے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے یہ بچے دنیا کی سرد و گرم سے انجان اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ دونوں انجام نہیں جانتے تھے۔ ایک کا تعلق تڑپ رہا تھا اور دوسرا لا تعلقی چاہتی تھی۔ ایک کو مثبت جواب چاہیے تھا اور دوسرا سوال سننے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک کے اندر احساس محرومی سر کھولے بیٹھی تھی اور دوسرے کے اندر احساس محرومی کا شکار ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی ان کے سامنے آنے والی تھی۔ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک پھول سا چہرہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ پاکیزہ اپنے نام کی جیسی تھی، صاف شفاف سی، اجلی سوچ والے، محتشم ذہین، بلاکی پراعتماد۔ اس کی سانولی رنگت میں نمک سی کشش تھی۔ دیکھنے والے ایک دفعہ اس کے دائرے میں داخل ہو جاتے تو اس کی چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہلکے ترش کے ذائقے کا چکھ لینا چاہتے، لیکن وہ حسین نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر اس کا ہو جائے۔ وہ ذہین تھی، فطین تھی، خوش اخلاق تھی اور خوش گفتار تھی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بس نمک تھی، نمک جیسی تھی۔ اس کا ہونے کے لیے، اسے پسند کرنے کے لیے ذائقے کی بہترین حس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی کون تھا ایسا جو اس کو چکھنے کی جسارت نہ کر سکتا؟ یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو سکون سے اس نمکین روپ سے اپنی آنکھیں سکیڑ سکے۔ وہ فوراً اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ وہ مقابلے پرست، وہ ذہین تھی اور خوش اخلاق بھی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا تنہا ہونا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بہت شروع سے اکیلی۔ اس کی ذات کے اندر اپنا سارا جہاں بسا رکھا تھا۔ اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ تھی، اکیلے رہتی تھی۔ اسے 14 سال کی عمر میں بھی تنہا رہنا آ گیا تھا۔ گھر میں ایک ہی پھپھو تھی اور پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد نے ایک پھپھو کا ہی چہرہ دیکھا تھا، ایک مسکین سا تنہا چہرہ جو سامنے کھل کر نہیں آتا اور صاف چھپتا ہی رہتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ کچھ بھی بن جائے گی، لیکن اپنے چہرے پہ اس چہرے کے رنگ نہیں چڑھنے دے گی۔ حقیقت میں تو وہ خود بھی اس چہرے کی اصل رنگوں سے واقف نہیں تھی۔ اسے چھپن چھپائی میں یہ دونوں ساتھ رہتے ہوئے ابھی اکیلے کیا تھے۔ پاکیزہ بیٹا، اب اٹھو اور اپنے پیچھے کی قطار سے اسٹوڈنٹ سے سبق سن لو۔ سر اسد نے پاکیزہ کو اٹھایا۔ انمول بیٹا، آپ اس کی طرف سے سبق سن لو۔ دوسری طرف کے لیے کلاس کی دوسری بہترین لڑکیاں اٹھائی گئیں۔ پاکیزہ اٹھی اور یکے دیر بعد اپنی جماعت کے سبق سننے لگی۔ آگے سے نشست لڑکیوں کی اور پیچھے سے لڑکوں کی تھی۔ ابھی سبق سنتے وہ کلاس کے درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ آشنا سے آواز سن لی۔ پاکیزہ، پاکیزہ کی آواز طرف مڑ کر اس کے چہرہ دیکھا۔ سفید رنگت میں سرخیاں کھلی دکھائی دیں، آنکھوں کی ڈوریں بھی کچھ سرخ ہوئیں۔ ہاں بولو، اس نے رسماً جواب دیا۔ مجھ سے سبق بھی سن لو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ پاکیزہ سے فیور مانگنے لگا۔ ایک لمحے کو پاکیزہ کا دل نرم پڑا، پھر اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تمہاری لائن سے انمول سن رہی ہے، اسی سناؤ۔ وہ چاہتی تو آفتاب سے سبق سن لیتی، اسی سر اسد اور
انمول دونوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن وہ اپنے گرد کھینچے گئے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ سبق تو میں بھی تمہیں ہی سناؤں گا، ورنہ نہیں سناؤں گا۔ وہ سبق سنتی رہی۔ اس نے پشت آفتاب کی طرف تھی، لیکن وہ بغیر دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ انمول سبق سننے آفتاب کے سر پہنچ گئی تھی۔ آفتاب تم سناؤ، انمول نے آفتاب کو پکارا۔ وہ لاشعوری طور پر پیٹھ کیے کان کھولے کھڑی رہی۔ میں نہیں سنانا، آفتاب نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیوں نہیں سنانا؟ انمول نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں نے نہیں سنانا، آفتاب نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سزا کے لیے وہ خود ہی نامستقر تھا، لہٰذا انمول اگلے اہم جماعت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پاکیزہ کو معلوم تھا کہ وہ کھڑا ہے، وہ جو شہر کی مہنگی ترین اکیڈمی میں پڑھتا تھا، اور بات پہ میری اکیڈمی کا نام تو سنا ہوگا، جیسا شوخا جملہ بولتا تھا، کلاس میں کھڑا تھا۔ بمشکل اسے نظر انداز کر کے پاکیزہ اپنی سیٹ پر واپس آئی۔ کلاس میں 4-5 لوگ کھڑے تھے جن کو سبق نہیں یاد تھا۔ آج سر اسد کو ان بچوں کی لاپرواہی پہ غصہ ہی آ گیا تھا۔ انہوں نے پتلی سی چھڑی اٹھائی اور پیچھے کھڑے لڑکوں کے پاس چلے گئے۔ اوپر سے سخت اور اندر سے حلوا سی لڑکی کا دل کانپا۔ اس کی تصور میں بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے آ گئے۔ اس کے پیچھے مڑ کر بھی پھر بھی نہ دیکھا۔ چھڑی مارنے کی آواز آ رہی تھی، ہر لڑکے کو 3 سے 4 چھڑیاں پڑی تھیں۔ پاکیزہ نے آواز سے اندازہ لگایا۔ کبھی پڑھ کر نہیں آتا، کبھی سناتے نہیں ہیں، انمول نے تبصرہ کیا۔ کبھی پڑھ کر نہیں آتے، کبھی سناتے نہیں ہیں، انمول نے تبصرہ کیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ آفتاب نے جان بوجھ کر سبق نہیں سنایا۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ساتھ ہی تفریح کی گھنٹی بجی۔ پاکیزہ لنچ لینے کلاس سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک ہی جگہ دو جوس لیے۔ کلاس کے دروازے کے ہینڈل کو تھامے اس نے اسی سوال کو خود سے پوچھا تو اسے جواب مل گیا کہ وہ آفتاب سے معافی مانگنے والی تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہوئی تو وہ اسے نظر نہ آیا۔ اس کی نشست پر نظر خود ہی بھٹک گئی، لیکن وہاں تو بستہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبح کے پرندے زرد رزق کی تلاش میں چہچہاتے اڑے، فلک کی حسین بناتے نظر آئے۔ اس کے نغموں سے کانوں میں رس سا گھلنے لگا۔ کلاس کے عقب میں لگی کھڑکیاں مسلسل کھل رہی تھیں، وہ بند ہو رہی تھیں۔ اس شور نے اپنے بے سر و ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے ان دو مختلف آوازوں کے درمیان فرق کو اپنے مزاج پر اثر انداز ہونے محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک کوئی اور ہم جماعت بھی نہیں آیا تھا۔ اسکول لگنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ پاکیزہ، جو کہ ہفتم جماعت میں ہونے کے باوجود ہینڈ گرل تھی، پہلے ہی آ چکی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہینڈ گرل تھی، وجہ وہ معافی تھی جسے مانگنے کا ارادہ وہ باندھ چکی تھی، لیکن موقع مکھن لگے بال کی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ وہ لاشعوری طور پر کبھی کلاس کی دیوار پر سجی کھڑکیوں کو دیکھتی اور کبھی دو ونڈو میں آواز کھڑکیاں کا نظریں اٹھاتی۔ آج اسے انتظار تھا، سو ہوا مدھم رفتار تھام لی اور وقت میں ہلکی کنگنا، کتنا ہی آہستہ کیوں نہ بہنا اس کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلاس کھچا کھچ بڑھ گئی۔ کوریڈور میں بھی مختلف قدموں کی دھمک آ بھرتی اور نہ بھی ہوتی۔ سب آ گئے، بس ایک وہ ہی نہیں آیا۔ پاکیزہ نے سارا دن اپنے جذبات پہ قابو پائے رکھا۔ آخری پیریڈ میں بطور خاص ٹیچر نے آفتاب کے دوست حمزہ سے آفتاب سے متعلق پوچھا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سر، اس کو بخار ہے، اسی لیے وہ کل بھی ہاف لیو لے کر گیا تھا۔ پاکیزہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ تو ہے ہی بے وقوف، کہہ رہا تھا تو میں سن ہی لیتی سبق۔ اس کے اندر ندامت نے سر اٹھایا تھا۔ ہے تو میرا ہم جماعت ہی، اگر میں خود اس کو راستہ نہ دوں گی تو وہ بھلا کیسے گزرے گا؟ لیکن تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہونی چاہیے۔ انسانیت ہمدردی تحت ہی اس کے کانپنے کے ہاتھ دیکھ لے، سبق سن لیتی تو بخار میں بیچارہ کی اسنائی نہ ہوتی۔ اگلے 2 دن مزید وہ نہ آیا تو مجبوراً پاکیزہ نے حمزہ سے آفتاب کے گھر کا نمبر لے لیا۔ چولہے پر پڑی چائے کی دیگچی میں بھاپ نکل کر مختلف شکلیں بدلنے لگی۔ ہلکی سی آنچ پہ مسلسل پڑی ہوئی چائے
آدھی رہ چکی تھی۔ پاس کھڑی بندے اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو شاید تیج کی اس بدتے رہنے کے اضافے میں مچا دیتی۔ پاکیزہ اچانک سے باورچی خانے میں داخل ہوئی، اپنے منہ سے منظر دیکھ کر چونکی۔ پھپھو پاکیزہ نے پکار سے اس حال میں واپس لایا اور چولہا بند کیا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، زندگی میں ہم کبھی کبھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اسی دہرے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ لاکھ سر پٹکیں گے، آہ بھکائیں گے، تڑپیں گے، لیکن دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ پہلے پہلے ہمارے خواب بھاپ کر دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس سمے ہمیں لگتا ہے کہ آزادی بس ملنے ہی والی ہے، ہمارے پر نکل آتے ہیں، ہم اڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن جوں جوں وقت بتتا ہے خواہش اسی بھاپ میں اڑ جاتی ہے۔ ایک دن ہماری زندگی ہماری بے خواہش جسم میں نکل جاتی ہے، لیکن دائرہ وہی رہتا ہے، وہی کا وہی۔ تسکین طبی طور پر اس باورچی خانے میں موجود تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ماحول میں سانس لیتا ہوا۔ 45 کے حنثے کو عبور کر کے اب اکثر ہی وہ ایسی لایعنی باتیں کرنے لگ جاتی۔ پاکیزہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس کی تنہائی میں اجنبی آوازیں اور اکثر نعمت معلوم ہوا کرتی ہیں۔ پھپھو، دائرہ آتا کہاں سے ہے؟ پاکیزہ نے چولہے کو بند کر کے دیگچی سے چائے کو کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ دائرہ ہمارے باہر سے ہمارے ماحول میں آتا ہے۔ تم نے سرنگ میں رنگ ماسٹر دیکھا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک رنگ کے اندر وہ جوکر بنا کیسے کیسے کرتب دکھاتا ہے۔ اس کا رنگ، اس کا دائرہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ لوگوں کا رویہ، لوگوں کی طلب ہوتی ہے جو اسے دائرے کے اندر قید کر لیتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اسی دائرے میں کیوں رہتے ہو؟ وہ کوئی سچی مجبوراً میں رونا روتا ہے، یا اپنی عزت رکھنے کے لیے اس دائرے میں رہنے کا اپنا جنون بتاتا ہے۔ سچ تلخ ہے، لیکن ہے تو یہی وہ دائرہ ہمیں رہنا ہے۔ معاشرے میں جی بھی نہیں سکے گا، ہمارے دائرے میں ویسے ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں سرکس کے رنگ ماسٹر ہیں۔ ہمارے گرد دائرے لوگوں کے ڈر سے بنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مذہب والے ہیں، تہذیب والے ہیں۔ ہم نے اپنی حدود خود قائم کی ہیں، جو زیادہ سستے تعویذ بنتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ دائرہ وہ اللہ جی کی خوشی کے لیے اپنے گرد ہے۔ تسکین کا دھیان پاکیزہ پر نہیں تھا اور نہ ہی چائے پر۔ اس کا دماغ کسی اور دھیان نہ دینے والے دائرے پر تھا۔ کیا کوئی دائرے سے باہر نہیں آ سکتا؟ پاکیزہ بات سے بات نکال رہی تھی کہ شاید اسی طرح کوئی سرا پکڑائے دے۔ ہر دائرے میں کسی ایک جگہ کوئی تو کمزور جوڑ ہوتا ہے۔ باہر آنے والے اسی دائرے سے باہر آتے ہیں۔ جو لوگ دائرہ توڑے، دائرہ ان کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی طے ہے، دائرہ کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ کبھی لوگوں کے لیے بنے دائرے توڑتے اپنے اندر کوئی نیا دائرہ بن جاتا ہے، کبھی اپنے لیے کوئی دائرہ توڑتے اپنے اوپر کوئی نیا حوض چڑھ جاتا ہے۔ تسکین شہادت کی انگلی پیالے کے کناروں پر پھیرنے لگی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ پاکیزہ دروازہ کھولنے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی تسکین نے چائے کی پیالی سنک میں الٹ دی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ موبائل فون کان سے لگائے ہوئے وہ ہولے ہولے کپا رہی تھی۔ کسی لڑکے کے گھر پہلی دفعہ فون کر رہی تھی۔ نہ جانے کون فون اٹھاتا اور اسے کیا کیا تاویلیں سنانی پڑتی۔ وعلیکم السلام، سنوانی آواز سے مصروف انداز میں جواب ملا۔ میں پاکیزہ بات کر رہی ہوں، مجھے آفتاب سے بات کرنی ہے، وہ 2-3 دن سے اسکول نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرنا ہے۔ پاکیزہ نے کال کرنے کا رٹا ہوا سبب ایک سانس میں بتا دیا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ البتہ آفتاب کو 2-3 آوازیں دے دی گئی تھیں۔ وہ کھانستا ہوا فون کے پاس آیا۔ ہیلو، آفتاب کی بھیگی سی آواز اسپیکر میں ابھری۔ ہیلو، میں پاکیزہ بات کر رہی ہوں، تم اسکول نہیں آ رہے ہو، سوچا پوچھ لوں۔ وہ معافی مانگنا بھول گئی۔ اس خیال میں کال کرنا ہی بہت